یہ کتاب کا صفحہ نمبر 100 ہے تقویۃ الایمان کا. یہ صفحہ نمبر 100 کا پورا فل اسکین پیج دکھ رہا ہے. اب وہ عبارت میں دکھاؤں. حدیث پاک یہ ہے, قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہیرا شہر گیا. یہ حدیث ہے, مشکات کے حوالے سے لکھا ہے کہ قیس بن سعد کہتے ہیں میں ہیرا شہر گیا, میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے راجا کو سجدہ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا, سرکار سے عرض کی اللہ کے نبی میں نے ہیرا شہر میں دیکھا لوگ اپنے راجا کو سجدہ کرتے ہیں, آپ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. فقال علی رأیت لو مرات بقبری اکنت تسجد له. اللہ کے نبی نے ارشاد, اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ اگر تو میری قبر پر آئے, میری قبر پر گزرے, کیا میری قبر کو بھی سجدہ کرے گا؟ قلت لا. وہ کہتے میں نے عرض کیا یا رسول آپ کی قبر کو تو سجدہ نہیں کروں گا. اب سرکار نے فرمایا پھر ایسا کام مت کر. یہ حدیث ختم ہو گئی. سرکار نے اس میں سجدہ کرنے سے منع کیا. اس کے بعد حدیث کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. مگر جناب کیا لکھتے آگے سنیے. آپ نے فرمایا پھر مجھے سجدہ نہ کرو, یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں, تو کب سجدے کے لائق ہوں؟ یہ شاہ اسماعیل کا عقیدہ ہو, ہمارا عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے آؤ میں بتاتا ہوں. اس لیے کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں. جو حدیث کہے گی وہی اہل حدیث کا عقیدہ ہے. حدیث سرا وان اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ فان صلاتکم معروضۃ علی. قال فقالوا یا رسول اللہ وکیف تورز صلاتنا علیکا وقد ارمتا قال یقولون بلیتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی حرم علی الارض اجساد الانبیاء. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر نبی کی حدیث لائے. راوی حضرت اوس ابن اوس ہیں. حضرت اوس ابن اوس آتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل دن ہفتے کا جمعہ ہے, تو جمعہ کے دن سب سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجو, اس لیے کہ میرے اوپر درود پیش کیا جاتا ہے. ایک نقطہ یہ معلوم ہے, نبی حاضر و ناظر نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو لے جا کر پیش کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے ہیں میں سنتا ہوں, میرے اوپر درود پیش کیا جاتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر درود کیسے پیش کیا جائے؟ وَكَيْفَ تُورَزُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ, آپ کے اوپر درود کیسے پیش کیا جاتا ہے ہم لوگوں کا؟ وَقَدْ أَرِمْتَ, آپ تو انتقال کے بعد آپ مٹی میں مل جائیں گے. مٹی میں مل جائیں گے. کون بول رہا ہے؟ صحابی بول رہے. اور ایک لفظ اور بھی آتا بلیتا, آپ جیسے کپڑا ہوتا ہے ایک دم سڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, ایسے ہی آپ مٹی میں مل جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے حرم علی الارض اجساد الانبیاء, انبیاء کے جسموں کو زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے. زمین کے اوپر اللہ نے انبیاء کے اجساد کو حرام کر دیا. زمین کھاتی نہیں ہے, لاش ویسے بدن ویسے کا ویسا رہتا ہے. یہ عقیدہ اگر شاہ اسماعیل شہید کا تھا تو شاہ اسماعیل شہید جانے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم دلائل کے متبع ہیں اور دلیل صرف قرآن اور حدیث. اور اگر قرآن اور حدیث کے اندر کوئی بات نہ ملے تو ہم دیکھیں گے اجماع, ہم دیکھیں گے اجتہاد. ہمارے اوپر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم اجتہاد کو نہیں مانتے, قیاس کو نہیں مانتے, ہم اجماع کو نہیں مانتے. مانتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ بنیادی یہی دو چیزیں ہیں, ان دونوں کے موجود ہوتے ہیں, ہم کسی چیز کو نہیں مانتے.